قبائل سے لڑ جاتے تھے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر اسلام کو سمجھ کر بھائی بھائی بن گئے۔ اب ان کے درمیان کی عداوتیں ختم ہو گئی، ان کے درمیان کی دشمنیاں ختم ہو گئی، اب وہ آپس میں سگے بھائیوں سے نہیں آتے بھائی، اس کے پاس ہوتی ہے جو کہ نہیں مائکے کے لگاتے ہیں، دونوں کو ایک جوڑ دیا، متحد کر دیا، کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے، اور ایسے دوست جو انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے، میں اس کا آدھا حصہ کرتا ہوں، آدھا مال کر دیتا ہوں، آدھا مال تم لے لو، آدھا مال میں رکھ لیتا ہوں، یہ میرا مکان ہے، آدھا تمہارا ہے، آدھا ہمارا ہے، میری دو بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عزت گزارنے کے بعد اس سے نکاح کریں۔ اللہ اکبر، ایک کلمہ پڑھنے کے بعد یہ باہم دشمن آپس میں ایسے دوست بن گئے، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے فدائی تھے، رسول اللہ کے جانساز تھے، اللہ کے رسول کے حکم پر اپنی گردنوں کو کٹا دینے والے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول جب وضو کرتے تھے تو اس کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ آپ کے چہرے انور پر ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا کرتے تھے، اور بعد میں سنایا کرتے تھے میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو کیوں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک راستے پر بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا کہ کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یہاں پر اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، ایک جگہ پر آپ چلے تو تھوڑا سا کنارے ہٹ کر چلے، لوگوں نے کہا یہ کنارے ہٹ کر کیوں چلے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اسی طرح سے چلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے وہ صحابہ کرام اللہ اس پوری جماعت پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کرام عظیم الشان جماعت، عظیم الشان جماعت، آسمان کی نگاہوں میں ان جیسے پاک نہیں دیکھے، آسمان کی نگاہوں میں ان جیسے متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھے، آسمان کی نگاہوں میں اتنا فدائی، اتنا جانسار، اتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جواب صحابہ یہ کچھ نہیں، ان میں اختلاف کیسے تھا؟ تھوڑا سا اختلاف تھا، اللہ کے رسول کی حدیث نہیں پہنچی، اختلاف، اللہ کے رسول کا حکم معلوم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، انہوں نے مسئلے کا جواب دیا تو کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہی کہا تھا، بس خفا ہو گئے، کہا اللہ اکبر، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، اللہ اکبر، آپ گھرا لے کر اس کے اوپر آگے بڑھے، یہ بڑی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے، ایک مسلمان جو نافق تھا، ایک یہودی سے جنگ ہو گئی آپس میں ڈھال کی وجہ سے، یہ دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ جب مسلمان باہر نکلا تو کہا کہ نہیں، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سخت ہے کفر کے لیے۔ چنانچہ وہ پہنچے وہاں پر اور اپنا مدعا پیش کیا۔ یہودی نے کہا، باتوں باتوں نے کہا کہ ہم لوگ تمہارے صاحب کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ تب تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم کیا گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں؟ مسلمان نے کہا ہاں ہم گئے تھے، لیکن وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر گئے، تلوار نکال رہے، اور لانے کے بعد اس مسلمان کی قدر اڑا دی اور کہا یہ فیصلہ ہے عمر کا جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، کہے کہ مسلمان اللہ کے رسول کی بات نہ مانے تو کہے کہ مسلمان ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور آمن سے اپنا بات ماننے پر فوراً ہو گئے۔ نماز لوگ پڑھ رہے تھے، ایک آدمی ادھر سے گزرتا ہوا چلا گیا کہ بس اب قبلہ بدل دیا گیا ہے، اور لوگوں نے عین اسی نماز کی حالت میں اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا نتیجہ ہے، ان کی محبت کو سینے میں بسانے کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پائے، ان کی تعلیمات کو سمجھ نہیں پائے، قرآن کو سمجھ نہیں پائے، احادیث کو سمجھ نہیں پائے، وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمان
मैं पूरी आयत पढ़ रहा हूँ। अपने अल्लाह हो रही है क्या? अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और जो तुममें से उलुल अम्र है। बात ने कहा इससे उलमा, बात ने कहा इससे फुक़हा, बात ने कहा इससे उलमा। जो भी उलुल अम्र है उनकी इताअत करो। वइन तनाज़अतुम फी शैइन, लेकिन अगर आपस में लड़ाई हो जाए, आपस में इख्तिलाफ हो जाए, इख्तिलाफ अल्लाह की बात में होगा, अल्लाह की बात में इख्तिलाफ नहीं होगा। क्या रसूल की बात में इख्तिलाफ होगा? रसूल की बात में इख्तिलाफ नहीं होगा। कौन मुसलमान है जो कहे कि भाई अल्लाह रसूल की बात में नहीं मानता? मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात में इख्तिलाफ नहीं होगा। इख्तिलाफ होगा उलुल अम्र में। अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। और फिर अगर आपस में झगड़ा हो जाए, फइन तनाज़अतुम फी शैइन, किसी मामले में झगड़ा हो जाए, फी शैइन किसी मामले में झगड़ा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो। ये कुरान, ये हदीस क़यामत तक रहने वाली है। ऐसा जमाना नहीं आएगा कि मिट जाए। कोशिश करके लोगों ने देखा भी और पी भी और करते रहे। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये लोग तो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को फूंक मार मार बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने इस नूर को मुकम्मल करके रहेगा, इत्माम करके रहेगा। आज कुरान मौजूद है, आज हदीस मौजूद है, रब का कलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है और उसकी मौजूदगी में लोग झगड़ा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कैसे मुमकिन है? ये उसी वक्त मुमकिन है जब आदमी के अंदर ताअस्सुब आ जाए, जब आदमी के अंदर कबीलियत की ताअस्सुब पैदा हो जाए, शिद्दत पैदा हो जाए। मैं फला कबीले का, मेरा ताल्लुक फला मसलक से, मेरा ताल्लुक फला इलाके से, मेरा ताल्लुक फला जमात से। ये सारी जमातें, ये सारे मसलक, ये सारे अहज़ाब इसलिए हैं, इस्लाम को बुलंद करने के लिए हैं, ये इस्लाम को गिराने के लिए, ये इस्लाम को बुलंद करने के लिए। आपस में जब झगड़ा हो जाए और झगड़े की बुनियाद ही पर इतने सारे मसाइल वजूद में आ गए। अफसोस की बात है, एक हम्बली मसला खड़ा होता है और कहता है मैं हनफियत को नहीं मानता, मैं शाफियत को नहीं मानता, मैं मालिकियत को नहीं मानता। और आप कहते हैं कि वो पक्का मुसलमान है। बिल्कुल ठीक है, हनफियत का इनकार किया, शाफियत का इनकार किया, मालिकियत का इनकार किया, फिर भी वो पक्का मुसलमान बना रहा। एक शाफिई खड़ा होता है, वो कहता है मैं अहनाफ को नहीं मानता, मैं मालिकियत को नहीं मानता, मैं हम्बलियों को नहीं मानता, फिर भी पक्का मुसलमान बना रहता है। एक मालिकी खड़ा होता है, हनफियत का, शाफियत का, हम्बलियत का इनकार करता है, तीन घरों को गिरा देता है, फिर भी मुसलमान बना रहता है। अगर कोई खड़ा होकर कहे कि मैं हनफियत को नहीं मानता, मैं शाफियत को नहीं मानता, मैं मालिकियत को नहीं मानता, मैं हम्बलियत को नहीं मानता, तो उसकी गुमराही के बदले शामिल होते हैं। ये अफसोस की बात है। हम इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं और सबसे ज्यादा मानने वाले हैं। मैं हनफी हूँ, सच्चा हनफी हूँ, पक्का हनफी हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इदा सहा हदीसी फहुवा मज़हबी। मेरी जब कोई सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मसलक है, वही मेरा फरमान है। उनके बाद हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं वक्फ के मसले में। इमाम अबू हनीफा का फतवा है कि वक्फ को बेचा जा सकता है और खरीदा जा सकता है। इमाम अबू यूसुफ ने फतवा दिया और कहा वक्फ को न बेचा जाएगा, न खरीदा जाएगा। किसी कहने वाले ने कहा कि लेकिन इमाम अबू हनीफा का फतवा तो ये है, उन्होंने कहा लौ वजदा क्या वो पैक नहीं किया? अबू हनीफा हादल पैक तो नहीं किया? ला अखज़ बिही, और पैक तो नहीं किया? पैक कर दिया। अरे इमाम अबू हनीफा को ये हदीस बोल दिया उससे, लोग कह रहे हैं ये है ट्रांसपेरेंट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अल-वक़्फ़ु ला युबाहु वला यूहबु, ना उसको हिबा किया जाएगा, ना उसको बेचा जाएगा,
اگر یہ حدیث امام ابو حنیفہ کو مل جاتی تو وہ بھی اسی کا فتویٰ دیتے. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث ان کے سامنے موجود تھی اس کو دیکھ کر انہوں نے فتویٰ دیا. اور اگر اعلان کہہ دیا, قیامت تک کے لیے کہہ دیا, ان کا قول لکھ لیا گیا, تاریخ میں محفوظ ہو گیا. اللہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. امام ابو حنیفہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. انہوں نے کہا کہ جب تم میں کوئی قول کہوں اور اس کے خلاف کوئی حدیث دیکھنا تو اس کو دیوار پر مار دینا. حضرت امام مالک, امام دار الہجرہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, کل یؤخذ ویرد الا قول صاحب هذا القبر. ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی, چھوڑی بھی جائے گی, سوائے اللہ کے رسول کی بات کے. ان کی ہر بات مانی جائے گی, کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی. دنیا میں کسی انسان کو یہ مقام حاصل نہیں, دنیا میں کسی انسان کو یہ مقام حاصل نہیں کہ اس کی ساری باتیں مانی جائے, کیونکہ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے. وہ غلطی بھی کرتا ہے, وہ خطا بھی کرتا ہے. معصوم اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. جہاں پر غلطیاں نہیں ہوتی, جہاں پر غلطیوں کا امکان ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کے اندر فرما دیا, وما ينطق عن الهوى, یہ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں, ان هو الا وحی یوحی, یہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کا بات ہوتی ہے, اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی بات ہوتی ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے, حفاظت کر, کوئی اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے, کوئی مسلک کی حفاظت کر رہا ہے, کوئی کتابوں کی حفاظت کے لیے اٹھا ہوا ہے. دین اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ, ایک ہو مسلم بھارت کی بات پانے کے لیے. نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاج پر, ہندوستان کی زمین سے لے کر اس زمین کا کونا کونا اور رویا رویا اس بات کا گواہ ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے سے لگانے والے ہم مسلمان ہیں, ہم محمدی ہیں, ہم صحابہ کی جماعت کے پیروکار ہیں, ہم سلف کے ماننے والے ہیں. ہمیں جماعت سلف کہا جائے, ہمیں جماعت اہل الحدیث کہا جائے, اہل الحدیث کہا جائے. ہم اس جماعت کے پیروکار ہیں جس کو قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا. ہر ایک کا احترام کیا جائے گا, ہر ایک کی عظمتیں کی جائیں گی, ہر ایک کی بزرگی تسلیم کی جائے گی. لیکن جب محمد رسول اللہ کی صحیح حدیث بالکل صحیح صنعت کے ساتھ مل جائے گی تو پھر نہ کسی کی عظمت باقی رہے گی, نہ کسی کی بڑائی باقی رہے گی. کیونکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو, اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے جس پر اللہ کے رسول کی مہر نہیں لگی ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور ولی کی بات نہیں مانی جائے گی, اس کی اتباع مت کرو. جہاں پر غور فرمائیے, ولی کا لفظ کہا گیا. ولی کسے کہتے ہیں؟ جس سے دل سے محبت ہوتی ہے, دل میں عقیدت ہوتی ہے, جس سے دل سے عظمت ہوتی ہے, اس سے کیا کہا جاتا ہے؟
اے لوگوں رسول سے انحراف مت کرنا. اللہ کے رسول کا فرمان آنے کے بعد پھر کسی کی بات نہیں سنی جائے گی. یہی ہمارا جرم ہے اور اسی لیے آج لوگ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ العظیم. اس روئے زمین پر کیا اتنا بڑا بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانیں گے تو حدیثیں کس سے لیں گے؟ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانیں گے. اللہ اکبر جس کے بارے میں کلام پاک کی آیت نازل ہوئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ. اگر لوگ ایمان لاتے ہیں اے صحابہ تمہارے ایمان لانے کی طرح جن کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور تو اللہ سے راضی ہو گئے, ہم انہیں کو نہیں مانیں گے. تہمت ہے سراسر جو ہمارے سروں کے اوپر لگائی گئی ہے. ایک الزام ہے جو ہمارے سروں کے اوپر لگا گیا ہے. یہ کہا جاتا ہے یہ ائمہ تو گالیاں دیتے ہیں, یہ فلاں کو نہیں مانتے, یہ فلاں کو نہیں مانتے, یہ فلاں کو نہیں مانتے. مجھے کہنے دیجیے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی, برا مت مانیے گا, کلام پاک کے الفاظ ہمیشہ کے لیے ہیں, قیامت تک کے لیے ہیں, سچا نقشہ کھینچنے والے ہیں. کلام پاک میں جب محمد رسول اللہ نے آواز لگائی اور کہا کہ یہ سارے معبودان سب باطل ہیں, میں اللہ رسول ہوں, تو لوگوں نے کیا کہا انیمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. آؤ سب لوگ چلو چلو انیمشوا, آؤ چلو واصبروا علی آلہتکم, اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے جم جاؤ. ان ھذا لشیء یراد, یہ محمد کی دعوت کوئی اس کے پیچھے کچھ سوچا سمجھا منصوبہ ہے, کوئی سازش ہے. اس کے پیچھے ویل پلان اسکیم ہے, کچھ سوچا گیا ہے. یہ محمد کی دعوت ایسے نہیں ہے. اور پھر کہنے والے نے کیا کہا, کسی نے کہا مجنون ہے, اور کسی نے تو الزام لگایا, بہت بڑا الزام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے اوپر. اللہ اکبر, کیا کہا یسب آلہتنا, یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے. اللہ وہ زبان, وہ وحی کا زبان جس کے اوپر اللہ کے کلام کا نزول ہوتا ہو, وہ زبان جو خلوت ہو یا جلوت, وہ اکیلے میں ہو یا مجمع میں, اس کے زبان سے کبھی کوئی گندا لفظ نہیں نکلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما کان فاحشا ولا متفحشا, نہ تو گندی بات منہ سے نکالتے تھے اور نہ ہنسی مذاق میں نکالتے تھے. لیکن کیا کہا گیا, یہ محمد رسول اللہ تمہارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں, لہذا لوگ غصے میں آ گئے, کھڑے ہو گئے کہ چلو محمد کا سر کاٹتے ہیں اور چلو محمد کا سر ختم کر دیتے ہیں, ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ آج یہ کون سی نوبت آ پہنچی, آج اتنا بڑا الزام لگایا جائے جو امام ابو حنیفہ کو گالی دیتے ہیں. اللہ اکبر, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہمارے لیے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی بات کو. کیوں گالیاں دیں گے ہم؟ ہمیں نہیں معلوم کہ غیر مسلم کو بھی گالی دینا غلط ہے, تو غیر مسلم کو گالی دینا غلط ہے, شرافت کے معیار سے گری ہوئی بات ہے. اللہ اکبر, کیوں گالیاں دیں گے؟ اللہ اکبر, واللہ العظیم ایک پروگرام بہت زور شور میں کیا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, یہ تفریح پیدا کرتے ہیں, معاشرے کے اندر فساد برپا کرتے ہیں, لڑائی کرواتے ہیں, متشدد ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے.